اللہ نے تمہیں قربانی کی توفیق عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ قربانی کیا کرے؟ فرمایا فربا جانور کرنا، قیامت کے لیے اپنے کھروں کے ساتھ تولا جائے گا، ہر کوئی اپنی سواری کے ساتھ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور لیا کرتے، وہ جانور کا دیکھ بھال بھی فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب قربانی کرنے والے نے اپنی قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری پھیری، جب اس کے خون کی دھار نکلی، اگر وہ قربانی اللہ کو پسند آ گئی، وہ قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے اندر قربانی کی طاقت ہو اور پھر بھی وہ اس طاقت استطاعت کے بعد قربانی نہ کرے، فرمایا وہ کہیں اور جائے، ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اتنا بڑا اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا۔ فرمایا اگر اولاد صاحب استطاعت ہے، اولاد صاحب حیثیت ہے اور باپ بھی صاحب حیثیت ہے، تو اولاد اپنی قربانی کرے گی، باپ اپنی قربانی کرے گا۔ میرے عزیزو، ایک بندے کی قربانی سے جان نہیں چھوڑ جائے گی۔ ایک اور مسئلہ سنو، آج کل نا بڑا یہ اعلان چل رہا ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، زندوں کی طرف سے کرو جی۔ اور ایک یہ بڑا چل رہا ہے کہ ایک جانور میں 7 حصے 7 بندے ہوں گے تو قربانی ہوگی۔ ایک بندہ خود اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، اگر اس نے 3 حصے کیے، اس نے اللہ کے نام کی قربانی کری، اللہ کے نام کی کر دے، مختص کر دے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی۔ 2 مینڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے پہلے پر، اور اللہ نے سنتوں کو زندہ رکھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھری کی دھار کو تیار کیا، پتھر پر چھری اما عائشہ نے رگڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیزوں مینڈے کو زمین پہ لٹایا اور اپنا گھٹنا مبارک اس کے سینے کے اوپر رکھا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہی سنت ہے جو ابراہیم نے اسماعیل کے سینے کے اوپر گھٹنا رکھا تھا، میرے محبوبہ قیامت کی صبح تک جاری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کیا، فرمایا دوسرا مینڈا لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں خاموش نہ رہے، یا رسول اللہ قربانی تو ایک فرض ہے، آپ نے دوسرا مینڈا کیوں لٹایا؟ فرمایا چھری پھیرتے ہوئے مجھے میری امت کے غریب یاد آ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ جا میری امت کے غریبوں کو کہہ دینا کملی والا تمہارا کتنا خیال کر کے گیا، تم اپنا جانور 10 لاکھ کا لاؤ، 20 لاکھ کا لاؤ، اونٹ 50 لاکھ کا لاؤ، جتنا مرضی مہنگا جانور لے کے آؤ، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن امت کے غریبوں کی طرف سے جو جانور اللہ کے نبی نے کیا میرے عزیزوں وہ جانور غریبوں کی طرف سے قبول ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے، آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ۔ ہاں حالت گھر کی یہ کہ 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ دنیا سے جب آپ رخصت ہوئے 17 پیمند والی ٹاکیوں والا کرتا پہنا ہوا، جس گھر کے اندر آپ کی چرپائی پڑی ہوئی تھی، جس پہ آپ آرام فرما رہے تھے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس گھر کے چراغ میں تیل ہی کوئی نہیں تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑوسیوں سے تیل لیا، تب اس گھر کے چراغ کو اماں نے روشن کر دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، لیکن قربانی کے جانوروں میں اللہ کا نبی 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ سامنے بیٹی کا مکان ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا مکان ہے، حضور حجرے میں تشریف لائے، اماں کا چہرہ ہی پیلا پڑا ہوا ہے۔ فرمایا فاطمہ مجھے پتا تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، اے فاطمہ مجھے پتا ہے تیرا چہرہ پیلا کیوں ہے؟ کہ ابا جان پتا ہے تو پھر بتاؤ کیوں؟ کہ فاطمہ صحیح بتا کتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی؟ اماں نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ 4 دن ہو گئے روٹی کا لقمہ پیٹ میں نہیں گیا۔ تم کس نبی کی سیرت کو سنتے ہو یار، اتنا پتھر دل؟ ہماری وجہ سے جس کے نماز سے نیزے کی اینیوں پہ چڑھ گئے، آج روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔
کربلا کا میدان تھا، سیدہ زینب نے اپنے دوپٹے کا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا، فرمایا پتر میں یہ نہیں پوچھتی کون کون مرا کون کون شہید ہوا، مجھے یہ بتا بچا کون کون ہے۔ حضرت زینب نے کندھے پہ امام زین العابدین کے حضرت حسین کے بیٹے کے اوپر پھپھی نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، پھپھی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا اماں مجھے دیکھ لے، آل رسول میں سے اس دھرتی پہ کوئی بھی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا اماں۔ زین العابدین تیرا باپ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کہاں ہے تیرا باپ؟ بس اشارہ کیا یوں کر کے، زین العابدین کے اشارے پہ زینب نے یوں کر کے اللہ اکبر دیکھا تو حضرت حسین کا دھڑ زمین پہ پڑا ہوا تھا، سر نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ کرو گے ان کا سامنا؟ اے بیوٹی پارلر آنیاں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سونی پر اٹکا پڑ، حجاج کا زمانہ، 80 سال کی عمر کی ماں اسماء پترا کنڈنا مکھائی، ٹھیک ہے ماں، حجاج کے سامنے گھٹنا ٹیک، ٹھیک ہے ماں۔ 8 دن ہو گئے سولی پہ لٹکا پڑے، کسی نے کہا جب پتر دا حال تھا جا کے دیکھ لے، بیٹے کو جا کے دیکھ، اب تو اس کی بوٹیاں جسم سے کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہی ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہ چھوٹی کی ٹیک لگا لگا کر آئی اور آ کر اپنے بچے کو یوں کر کے دیکھنے لگی۔ جس ماں نے جن حوصلوں کو چوما تھا آج وہ ہونٹ کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہے ہیں۔ پتہ کیا اعلان فرمایا لوگو تم نے ممبر پر قرآن کے قاری تو دیکھے ہوں گے، آج نیزے کی اینی پہ دیکھو میرا شہزادہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا رہا۔ ان کا سامنا اللہ کی قسم کرنا ہے قیامت کے دن، ان کو میں نے چہرے دکھانے ہیں قیامت کے دن۔ ابا جان جی کا بیٹی مجھے پتہ ہے بھوک کی وجہ سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن ابا جان ہماری فکر نہ کرنا۔ واہ خدیجہ میں تجھے کیا کیا سلام پیش کروں، 2 پہاڑوں کے درمیان، فاطمہ چھوٹی، قیہ بڑی، ام کلثوم بڑی، زینب یہ جی باپ کے سامنے یوں نہ بیٹھنا، کبھی تمہارے چہرے پر بھوک کی نشانیاں دیکھ کر تمہارے باپ کی آنکھ میں آنسو نہ آ جائے۔ بیٹیاں منہ چھپا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ حضور تشریف لائے، فرمایا خدیجہ تیاں سامنے کیوں نہیں آتی ہے؟ خدیجہ بیٹیاں سامنے کیوں نہیں آتی؟ کہ میں نے منع کیا ہے، کبھی باپ کو دیکھ کر بیٹیوں کی محبت کے آنسو آنکھوں سے نہ نکل جائے۔ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے قرآن پڑھنے والے، فرمایا کون ہے جو ان قرآن کے اللہ کے مہمانوں کو اپنے گھر لے کے جائے گا؟ صحابہ حضور کا چہرہ دیکھے، یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے گھر تو ہے ہی کچھ نہیں، تن پہ کپڑے کوئی نہیں، ہمارے تو پیر میں جوتی کوئی نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 22 لاکھ مربع میل۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، پیر میں جوتا ہی کوئی نہیں۔ کسی نے کہا عمر جوتی کتنے ہی؟ خیر لگے میری جیب کی تنخواہ مجھے اجازت ہی نہیں دیتی ہے، ننگے پیرے جا رہے۔ 10 قرآن کے قاریوں کو سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی کھڑے ہوئے۔ اللہ جس نے گھر کے کپڑے اور برتن اللہ کے رستے میں دے دیے تھے، ٹاٹ کا لباس پہننے والا صدیق یا رسول اللہ میں بھی مہمان لے کے جاؤں گا۔ اسی بخاری شریف میں مولوی صاحب بیٹھے، آپ نے پڑھا ہوگا، اسی بخاری شریف کے الفاظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر 3 مہمانوں کو قاری عتیق صاحب اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے سالن کا پیالہ آگے رکھ دیا، اللہ اکبر، کیونکہ صدیق کا تعلق دکان کے ساتھ نہیں تھا، عرش والے خدا کے ساتھ تھا۔ صدیق کا تعلق دکان تندور کی روٹیوں کے ساتھ نہیں تھا،
صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جب سیدنا صدیق اکبر مہمانوں کو لے کے گئے، 3 قرآن کے قاری مہمان اس برتن میں سے کھانا کھا رہے تھے، اوپر سے کھانا ختم ہو رہا تھا اور نیچے سے کھانا بڑھتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 3 قرآن کے قاریوں نے کھانا کھایا لیکن سالن کے اندر فرق نہ آیا۔ اس دن اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معدے کے لیے عرب کے 12 سردار یا سے اوپر آئے ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سالن کا پیالہ اٹھا کر حضور کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے فرمایا مدینے میں سردار آئے ہوئے ہیں، اور جب سردار آتے 2-2 4 تو اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، پھر ان سرداروں کے ساتھ اور بھی مہمان آئے تھے۔ فرمایا صدیق وہ تیرا پیالہ سالن کا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ یہ فرمایا ان سرداروں کے آگے رکھ۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے اتنی اللہ نے برکت قرآن کے قاریوں کی وجہ سے عطا فرمائی کہ 12 سرداروں نے بھی کھا لیا، ان کے ساتھ آنے والوں نے بھی کھا لیا، پیٹ تو ان کا بھر گیا لیکن سالن کے اندر اتی برابر کمی کوئی نہیں آئی ہے۔ اللہ کس نے کہا کہ اللہ میں برکت دے گا قرآن؟ آج ذمہ داری سے نیت کر کے جاؤ، جس کے پاس گنجائش ہے قربانی کی کہ انشاءاللہ میں قربانی کروں گا، کہہ دو انشاءاللہ بھائی۔ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ مولوی صاحب اے دکان بنائیے، اے بس 2 فٹ دی جگہ سی، پتہ مولوی صاحب تیاں تے بڑیاں سیاڑیاں ہوندیاں نے، میری بچیوں نے گلہ گھر میں رکھ رکھا ہے، گلے میں سے ماشاءاللہ 2-2 لاکھ نکلے، میں بیان نہ کرتا، جاؤ جا کے اپنے گھر کے اندر ترغیب دو۔ اللہ اکبر۔ ہم انشاءاللہ منی باکس گھر کے اندر لے کے آئیں گے، روزانہ ہم اس کے اندر 150 ڈالیں گے، اور پھر انشاءاللہ عید قربان کے اوپر جانور لے کے آئیں گے تاکہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب رہا مسئلہ کہ یہاں لوگ کہتے ہیں بھائی مروں کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، زندوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے زندوں کی طرف سے، اگر کوئی اپنے چاہنے والے اماں ابا بہن بھائی، ہاں انہوں نے کہڑے کھوج پائیے ماں پیو نے دسو دے دے یار، آج باپ کی طرف سے قربانی کرتے مسئلے پوچھتے ہو، کل باپ نے پورا جانور کی رسی تیرے ہاتھ میں دی تھی، اس نے تو مسئلہ نہیں پوچھا تھا۔ ہے بھائی نظر پترا قربانی کرنی اب دے گنجائش کوئی نہیں، ٹھہر جاؤ کٹ کے دے پیسے، پنی ابو جی تو شمرا ہو چھاڑی یار جا تو قربانی لے کے۔ جب ماں باپ نے تمہیں کہیں گرایا نہیں، ماں باپ نے تمہیں گرنے بھی نہیں دیا۔ ہائے میں یہاں ایک بات کہہ کے جاؤں گا، وہ بڑھاپے میں جوانوں کو سہارا دے گئے، اللہ اکبر، ان جوانوں نے ماں باپ کو بڑھاپے میں سہارا دیا۔ جاؤ قبرستان جاؤ، قبر کی مٹی کے ذرے شکوے کر کے بتائیں گے کہ اندر یہ پڑا ہے کہ تمہارے سے ہنس کے نہیں آیا، یہ تمہارے سے رو کے آیا ہے۔ خدا عزت دے، خدا دولت دے، خدا شہرت عطا فرمائے، بس کوشش کرنا دنیا کے آرام کے چکر میں ماں باپ کے آرام کا خیال کرنا، ماں باپ کو بے آرام نہ کرنا، ورنہ حج حج نہیں رہے گا، قربانی قربانی نہیں رہے گی، مال مال نہیں رہے گا، جان جان نہیں رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ کیا کروں، باپ خدا پوجتا نہیں، اپنے گھر کے اندر مٹی کے خدا بناتا ہے، لوہے کے خدا بناتا ہے، پھر صرف یہ اتفاق نہیں کہ ان کی عبادت کرتا ہو بلکہ یہ پھر بیچتا بھی ہے اور لوگوں کو بھی اس کی عبادت کرواتا ہے۔ یا اللہ میں پیغمبر ہوں، اللہ آنے والے وقتوں میں وہ وقت بھی آئے گا جب میں آگ میں کودوں گا اور مجھے آگ میں نمرود ڈالے گا، پھر فرشتے آ کے کہیں گے ابراہیم اخدا اشارہ کر دے، پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، ابراہیم اشارہ کر دے، آسمان سے پانی برسا دے، ابراہیم اشارہ کر دے، ہم آندھی ہوا چلائیں، پوری دنیا میں آگ پھیل جائے۔ اللہ جس کے اشارے سے آسمان سے پانی برس سکتا ہے، اللہ جس کے اشارے سے یا اللہ آسمان سے پانی اور پہاڑ مل سکتے ہیں، اللہ اگر میں اشارہ کر دوں تو باپ ختم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نا 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 میرا خلیل، باپ کے لیے بد دعا نہیں کرنی، باپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ میری مخالفت کرتا ہے نا، میری توحید میں دراڑے ڈالتا ہے نا، تیرا تو باپ ہے، کیا کروں؟ ساستغفر لک ربی، فرمایا میرا خلیل اپنے باپ کے لیے تجھے دعائیں کرنی ہیں۔ جب ویڑے سے نکالا نا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے باہر، تو اپنے باپ کا چہرہ قال سلام علیک، ابا جی پھر سلام ہوئے تو کیا کی کرے گا؟ ابا جان تو اپنی جگہ دشمنی نبھا، میں اپنی جگہ دشمنی نبھاؤں گا۔ نہیں 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 نہیں، یا بت انی قد جانی من
العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. ابا جان تو اس وقت گمراہی کے رستے پر ہے, اللہ نے مجھے ہدایت کے رستے پہ ڈالا. ابا جان میں کوشش کروں گا تجھے سیدھے رستے پہ اپنے پیچھے پیچھے لے کے آؤں گا. پتر سوٹیا نال ڈنڈے مارے گا پرے پنچا نا 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 نا. ابا جان دن میں تیرے دروازے پر آ کے تجھے سمجھاؤں گا. اللہ اکبر. ابا تیرے دل میں بات نہیں آئے گی تو رات مصلے پہ کھڑے ہو کے اللہ کو رو کے دکھاؤں گا. ابا گناہ تو کر, استغفار میں کروں گا. یہ تھا اولاد کا حق ماں باپ کا. کامیابی چاہتے ہو, بس آخری بات آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں, کامیابی چاہتے ہو یقین جانو ماں باپ کے سو افت کہنا تو دور کی بات ہے. ماں پہ جچھے کھڑے ہون, نمازی ہوں بے نمازی ہو, پڑھے لکھے ہوں جاہل ہوں, رب جانے بندہ جانے, لیکن تیرے لیے وہ دنیا کے سب سے بڑے پیر ہیں, تیرے لیے وہ دنیا کے سب سے بڑے ابدال ہیں. کوشش کرنا جس طرح اپنے پیر کو پیٹ نہیں دکھاتا, اپنے ماں باپ کو بھی کبھی پیٹ نہ دکھانا. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ اکبر. میرے عزیزوں موضوع ادھورا رہ گیا, اللہ آئندہ جمعے میں یاد اگر ہوا تو انشاءاللہ کروں گا. ایک ماں ہی تو تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. اگر 2-3 منٹ اجازت ہو سنا دوں, زور سے بولو سنا دوں. نہیں زور سے بولو تب سناؤں گا بھائی. ہاں ایک ماں تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ایک باپ ہی تو تھا جس کا نام ابراہیم تھا. چلے لے کے وہ عراق سے فلسطین سے چلے لے کے چلو 2 میل اونچی پہاڑی پر چڑھ کر 4 پہاڑوں کے درمیان جہاں آج لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. پیر مال والو تم بھی خوش نصیب ہو, پتہ نہیں کتنے یہاں سے حاجی اللہ کے گھر جمعے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو لبیک کی صدائیں. ایک بوڑھی اور ایک جوان عورت تھی اور ایک بوڑھا مرد تھا, اور ان کی گود کے اندر ایک شیرخوار بچہ تھا. اسے لے کے اس جگہ پہنچے جو آج میرے عزیزو اللہ اکبر جان لبیک لبیک کہا جاتا ہے. اس جگہ پہنچے جب پہلی نظر اٹھاؤ جو دعا کرے اللہ قبول فرما لیتا ہے. اس جگہ پہنچے جا ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرو, اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے محترم دوستو بزرگو, اسی جگہ پہنچے جس گھر کے 7 چکر کاٹو اللہ ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی دنیا کے اندر انسان آیا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی مئی ہاجرہ کو وہاں بٹھایا, شیرخوار بچہ گود میں دے دیا, اور پانی کا مشکیزہ اس وقت کی خوراک ستو تھی, کھجورے تھی, جو آٹا تھا, وہ سارے کا سارا رکھا. یا اللہ میں کیا کروں, ان کے لیے جھونپڑی کا انتظام کروں, یا اللہ میں کیا کروں, یا اللہ ان کے لیے قلیل کا نکیلے پتھروں سے بچنے کا انتظام کروں. فرمایا خلیل خاموشی سے اٹھ اور یہاں سے چلا جا. جب تھوڑی دیر ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو ماں ہاجرہ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا. ماں کے دل میں خیال آیا ہوگا اللہ اکبر کوئی سایہ دار چیز تلاش کرنے کے لیے گیا, یا ہمارے لیے کوئی بیٹھنے اٹھنے کی جگہ تلاش کرنے گیا. جب ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف سے نیچے اترتے دیکھا, جہاں بیت اللہ اپنے بھی بنا نہیں تھا, اترتے نیچے دیکھا. جب خدائی کے مقام کی طرف جاتے دیکھا, اماں کہنے لگی یہ کیا ہے, بلاتی ہوں تو سنتا نہیں, مڑ کے دیکھتا نہیں, اللہ اکبر کہاں جا رہا ہے, خالی ہاتھ بھرے ہوئے ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ لے کے جا رہا ہے. جب مائی نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام ذرا دور ہو گئے تو جلدی سے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بغل میں لیا اور دوڑی 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 ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچ گئی. اور کیا کہہ لگی, ابراہیم ابراہیم, یا اللہ میں کیا کروں. فرمایا مڑ کے بھی نہیں دیکھنا اور جواب بھی نہیں دینا, باپ ہے نا باپ. چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. ہائے 50 سال ہو جاتے ہیں, مرد اور کہتے ہیں ہمیں مزاج سمجھ نہیں آیا. ابراہیم کی خاموشی کا بیوی مزاج سمجھ گئی, کیا کری, اللہ امرنی, ابراہیم بھائی اتنا ہی بتا دے اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا اس کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یوں آسمان کی طرف دیکھا, بس جیسے دیکھا بیٹا ہی تو نا یار, بیوی تھی, یوں کر کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. مائی ہاجرہ سمجھ گئی کہ اللہ کا امر ہے. مائی ہاجرہ نے فوراً کروٹ بدلی اور واپس وہی بیت اللہ شریف جہاں موجود ہے وہاں کے بیٹھ گئی. کہتے نے یوں کر کے بیٹھ گئی, منہ بھی موڑ لیا, اور کیا کری, ابراہیم بے فکر ہو کے جا, ہماری پرواہ نہ کرنا. ابراہیم پرواہ نہ کرنا, جس کے حوالے کر کے جا رہا ہے وہ تیرے سے زیادہ ہماری حفاظت کرے گا. جاؤ چلو جاؤ. اب باپ تھا قاری صاحب,
جب دور ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نیچے اور اماں ہاجروں پر، کہا یا اللہ ایک مرتبہ دیکھنے کی تو اجازت دے دے، خواب دیکھ دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ہر طرف کالے کالے پہاڑ تھے، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی، اتنے اتنے بڑے کانٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھاڑیوں کے درمیان یوں کر کے دیکھا، چاہتی بھائی اللہ تجھے تو پتہ ہے میں نے رو رو کر دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں سے مانگا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے ایک کو ایک کے اس کے لیے اللہ میں 86 سے 96 سال تک روتا رہا، لیکن اللہ تو نے مجھے دیا، تیرا امر آیا اسے چھوڑ کے آ جا، دیکھنا بھی کوئی نہیں، اللہ میں چھوڑ کے آ گیا۔ بس اللہ ایک درخواست ہے، اللہ ایک درخواست ہے، اللہ میرے کنبے کی حفاظت کرنا، میری حاجنہ بڑی وفادار ہے، اللہ میری حاجنہ کی حفاظت کرنا، یا اللہ میرا اسماعیل شیر خوار ہے، تیرے علاوہ اس کا کوئی محافظ سارا نہیں، حفاظت۔ جبرائیل جلدی جا، میرے خلیل کی آنکھ سے آنسو چھلکنے نہ پائے، جلدی جو، کیا کروں؟ جا کے کہہ دے پتر ساڈے حوالے کیتا ہی میں تاج نبوت پہنا کر نبی بنا کر تیرے حوالے نہ کر دوں، مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ تو نے شیر خار بچہ دودھ پیتا بچہ مجھے دیا، میں نبی بنا کر اسماعیل نام رکھوا کر اس کی لڑی سے محمد الرسول اللہ پیدا کر کر ساری کائنات کو جگمگ جگمگ نہ کروا دو تو خدا نہ کہنا۔ تو فرمایا آج دنیا کے اندر جو نام گونج رہے محمد ہمارے بڑی شان والے، فرمایا اللہ اکبر، اوہ لوگو اللہ اکبر، میں دعائے خلیل ہوں، اللہ اکبر۔ باپ نے ہاتھ اٹھائے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اور جھولی پھیلا کے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں تیرے سے دنیا کی دولت نہیں مانگتا، اللہ میں تیرے سے تیرا حبیب محمد مانگ رہا ہو۔ فرمایا میرا خلیل جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، محمد کو کائنات کے اندر تیری جھولی میں ڈالنا میرا کام ہے، انشاءاللہ